فرشتوں کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا، بنایا، کب بنایا اس کی کوئی تاریخ بیان نہیں کی گئی۔ اور فرشتوں کے بارے میں اللہ نے ان کو بہت سارے کاموں پر جو ہے متعین کیا ہے، ان کے ذمے بہت سارے کام ہیں جن کو وہ پوری طرح سے انجام دے رہے ہیں۔ ان فرشتوں میں 4 بہت فیمس ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کی ڈیوٹی سارے نبیوں کے پاس وحی لے کر آنا تھی۔ اللہ کا جو امر ہے، اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ کی جو باتیں ہیں، وہ نبیوں تک پہنچاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہزاروں بار وہ آئے، قرآن لے کر آئے۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، لا یشاہدون، ان کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، دکھنے والے نہیں ہیں وہ، وہم یشاہدون، لیکن وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم ایمان والوں کو یہ ماننا ہے کہ فرشتے اللہ کی ایک خاص مخلوق ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ان کو شادی وغیرہ کرنا نہیں ہوتا ہے، وہ سب کے سب مرد ہیں، ان میں کوئی فیمیل نہیں ہے۔ اور اللہ نے ان کو پیدا کیا آدم علیہ السلام سے پہلے، کتنا پہلے کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور ان فرشتوں کو بھی موت آئے گی قیامت کے دن، جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا۔ ان میں سب سے نمبر 1 پوزیشن پر جو ہیں بڑے درجے کے، وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کی ذمہ داری نبیوں کے پاس وحی لے کر آنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے میکائیل ہے۔ میکائیل کا کام ہے بارش کا برسانا، اللہ نے ان کو وہ ذمہ داری دے رکھی۔ اور ایک فرشتے ہیں اسرافیل جو سور پھونکیں گے۔ یہ 3 نام جبرائیل، میکائیل، اسرافیل قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں مل جائے گا آپ کو۔ دوزخ کا جو ذمہ دار فرشتہ ہے اس کا نام ہے مالک، احادیث میں آتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ دوزخی سب مالک کو پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، اے ہمارے انچارج، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں موت دے دے؟ ہم مرنا چاہتے ہیں، یہ جو سزا ہے دوزخ کی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جواب دے گا کون؟ مالک، فرشتہ، انکم ماکثون، تمہیں اسی عذاب میں رہنا ہے ہمیشہ، نہ عذاب کم ہوگا نہ تمہاری تکلیفیں کم ہوں گی، تم کو رہنا ہے۔ دنیا میں انکار کرتے تھے نا، اب چکھو مزہ، یہ جواب ملے گا۔ اس لیے مالک ایک فرشتے کا نام ہے۔ تو جن فرشتوں کے نام ہیں ان کو ناموں کے ساتھ ہم مانتے ہیں، باقی ناموں کے ساتھ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے، ملائکہ، اتنا ماننا کافی ہے۔ یہ جو بنیادی باتیں ہیں اور بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ ہر ایک انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہمارے اچھے کام لکھنے کے لیے ایک فرشتہ ہے، ہمارے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے۔ برے کام ریکارڈ کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے ایک فرشتہ ہے۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اس کے علاوہ ہم سب کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے رکھا ہوا ہے جو ہمارے آگے پیچھے ہر طرح ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں، ورنہ شیطان کہاں جینے دے گا؟ آپ کو مجھے معلوم نہیں، لیکن اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے بے شمار فرشتے رکھا ہوا۔ لہو معقبات، ہر ایک انسان کے ساتھ کتنے فرشتے اس کا ذکر نہیں ہے، حفاظت کرنے والے فرشتے۔ اور کچھ وہ فرشتے ہیں جو صبح کو آتے ہیں، شام تک رہ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ جو بتاتے ہیں نا، فرشتوں کے بدلنے کے وقت میں آپ اللہ کا ذکر کرو، 3 تسبیحات پوری کرو، یہ بھی فرشتے ہیں۔
کچھ فرشتے وہ ہیں سیاحین جو دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کون اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور جہاں ان کو اللہ کا نام لینے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے کچھ لوگ ملتے ہیں، یہ ان کے ساتھ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بھی فرشتے ہیں۔ کچھ فرشتے وہ بھی ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، فرشتے یہ درود آپ تک پہنچاتے ہیں۔ سارے ارواح کے قبض کرنے کے لیے، یعنی ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت دینے کے لیے اللہ نے فرشتے ملک الموت کو رکھا ہے۔ اس کے ساتھ بہت سارے، اس کام میں ان کے ساتھی بہت ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں۔ ایک نیک انسان کی روح قبض کرنے کے لیے وہ آتے ہیں، بے شمار فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ مین کام تو ان کا ہی ہے، وہی روح نکالتے ہیں اور پھر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جو جنت سے کفن وغیرہ سب کچھ لے کے اس میں رکھ کر نیک انسان کو عزت کے ساتھ اوپر پہنچایا جاتا ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ بڑے پیار سے کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، اس کا نام علیین میں لکھو، اسے واپس کر دو اس کی قبر کے اندر، جہاں یہ جنت کے بچھونوں کے اندر جنت کی خوشبوؤں میں رہے گا قیامت تک۔ اور برے انسان کے لیے نہایت ہی خطرناک شکل میں ملک الموت اور اس کے ساتھی آئیں گے۔ فرشتے خوبصورت بھی ہیں اور تقاضے کے حساب سے اللہ نے ان کی ڈراؤنی شکل بھی بنایا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ دوزخ کا جو انچارج ہوگا اس کی کیا شکل ہوگی، ملک الموت جو برے گنہگاروں کی روح قبض کرنے کے لیے جب آتا اس کی کیا شکل ہو سکتی۔ کچھ نبیوں نے خواہش کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ گنہگاروں کی موت کیسے ہوتی ہے، ان کی روح کیسے قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ذرا گھوم کر دیکھو۔ جب ان پر نظر پڑی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ایسی حالت، ایسے بھی فرشتے، اور بہت سارے فرشتے اتنی خوبصورت ہوں گے، ان کو دیکھ کر جیسے ایمان والے کی روح قبض کرنے کے لیے جب وہ آتے ہیں پاس میں تو اندر سے ایک خواہش ہوتی ہے کہ کب ان سے جا کر کے ملو۔ آپ ایک بیوٹیفل، یعنی دنیا کے سب سے زیادہ کسی خوبصورت انسان آپ کے پاس آئے تو آپ کی خواہش ہوگی کہ جا کر اس سے ملے۔ کوئی خوبصورت چیز ہو دیکھنے اور اس سے کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو اسے استعمال کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو ہر طرح کی شکل میں ہیں فرشتے۔ اور پھر جنت میں فرشتے ہوں گے، سلام کرتے ہوئے مومنوں کے پاس آتے جاتے رہیں گے۔ دوزخ میں بھی سزا دینے کے لیے فرشتے ہوں گے، جنت میں فرشتے ہوں گے۔ یہ سب اللہ کو معلوم ہے ان کی کیا تعداد ہے، بس اللہ نے ہم سے یہ کہا، اللہ کے نبی کی زبانی اللہ کو ماننا ہے، گزر چکا ہے 2-3 دن، اب فرشتوں کو بھی مانو۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو فرشتوں کے تعلق سے آج بیان کی گئی ہے، اس طرح سے فرشتوں کو ماننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی بنیادی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے۔